حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امیناداب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ الانعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ سعد میں 2 جگہ، سورہ سعد میں 2 جگہ، سورہ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکریوں والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام نے بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الانبیاء میں کیا گیا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، یعنی کہ روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ قصہ بیان فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں۔ دونوں عورتیں جو عمر میں ایک دوسرے سے چھوٹی بڑی تھیں، ایک ہی جگہ رہتی تھیں۔ ان دونوں کے پاس ایک بچہ تھا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بچے ہم عمر بھی تھے اور شاید ہم شکل بھی۔ اس لیے جب بھیڑیا ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا تو دونوں عورتوں کے درمیان یہ تنازع پیدا ہو گیا کہ بھیڑیا جس بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے وہ کس کا تھا۔ ہر ایک عورت یہ کہتی تھی کہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا بلکہ دوسری عورت کا تھا۔
یا یہ کہ وہ بچے ہم عمر اور ہم شکل نہیں تھے اور دونوں عورتیں خوب جانتی تھی کہ بھیڑیا کس کے بچے کو لے گیا ہے، لیکن اس بچے کی ماں یا تو بدحواسی میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا بچہ جاتا رہا ہے، یا وہ دوسرے بچے کو جو موجود تھا اس لیے ہتھیانا چاہتی تھی کہ اس کو اپنے پاس رکھ کر اپنے اصل بچے کا غم ہلکا کر سکے، اور یا اس کے دعوے کے پیچھے کوئی اور فاسد غرض وغیرہ ہوگی۔ بہرحال جب یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے وہ اس عورت کا تھا جو چھوٹی عمر کی ہے، اور موجود لڑکے کو بڑی عمر والی عورت کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ یا تو اس بنیاد پر کیا کہ وہ بچہ بڑی عمر والی عورت کے ہی پاس تھا، اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں کوئی واضح اور یقینی ثبوت نہ ہو تو اس چیز کا زیادہ حقدار وہ شخص مانا جائے گا جس کے قبضے میں وہ چیز ہوگی، یا یہ کہ وہ بچہ بڑی عمر والی عورت سے کچھ مناسبت رکھتا تھا۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے علمی قیافے سے کام لے کر مذکورہ فیصلہ صادر کیا۔ بہرحال ان کے اس فیصلے کی بنیاد ان دونوں میں سے کوئی بات ہو یا اس کے علاوہ کسی اور قرینے اور دلیل کو انہوں نے مد نظر رکھا ہو، یہ بات طے ہے کہ ان کا یہ فیصلہ ان کے اپنے اجتہاد کا نتیجہ تھا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی نہیں تھا، کیونکہ اگر اس سلسلے میں ان پر کوئی وحی آئی ہوتی اور ان کا یہ فیصلہ اسی وحی کے تحت ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے فیصلے کے خلاف الگ فیصلہ نہ دیتے۔ جب یہ قضیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کا فیصلہ کرنے کا بالکل نفسیاتی طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے دونوں کے دعوے سن کر کہا کہ ایک چھری لاؤ، میں اس بچے کو بیچ سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک ٹکڑا دے دوں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دونوں عورتوں کی مامتا کا امتحان ہو جائے۔ اس بات پر ان دونوں طرف سے جس رد عمل کا اظہار ہوگا وہ صحیح نتیجے تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ ظاہر ہے جو عورت اس بچے کی اصل ماں ہوگی وہ چاہے اس بچے کو اپنے سے جدا کرنے پر راضی ہو جائے، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے 2 ٹکڑے کیے جانے کو کسی حال میں برداشت نہیں کرے گی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں کو پرکھنے کے لیے یہ بات کہی تو بڑی عمر والی عورت خاموش رہی، مگر چھوٹی عمر والی عورت تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ ایسا ظلم نہ کیجیے، میں اس پر راضی ہوں کہ آپ اس بچے کو اس بڑی عمر والی عورت کے حوالے کر دیں اور یہ بچہ جیتا رہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جائے اور موت کی آغوش میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ انہوں نے اس بچے کے تئیں چھوٹی عمر والی عورت کی ظاہر کردہ شفقت و محبت کو، اس کی ممتا، اور بڑی عمر والی عورت کی خاموشی کو اس کی سنگ دلی اور بچے سے بے تعلقی کی محمول کر کے نتیجہ عکس کر لیا کہ یہ بچہ چھوٹی عمر والی ہی عورت کا ہے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں بڑی عمر والی عورت نے اقرار بھی کیا ہوگا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ دوسری عورت کا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کو اس کی اصل ماں یعنی چھوٹی عمر والی عورت کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلم نے، جس کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، گھمسان کا رن پڑا، کشتوں کے پشتے لگ گئے، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، اور باپ بیٹے کی اس جنگ میں ابو سلم مارا گیا۔ بغاوت ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم واپس آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے ادوبیر نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان 2 بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حکمران ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ بارگاہ ایزدی میں ان کی دعا قبول ہوئی، جیسی حکومت انہیں بخشی گئی کسی کو ایسی نصیب نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے، دنیا کی ہر چیز آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے، چرند پرند ہر وقت حکم کی پیروی کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت احکامات بجا لانے کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے
اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں: ایک، ایسی عظیم بادشاہت جو اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ دوسرا، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ تیسرا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ چوتھا، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پانچواں، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی، کرتبی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ سعد میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو، یعنی کہ دھوپ نہ ہو۔ اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال کر لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم سورہ الانبیاء آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیطان بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ناظرین، ان جنات میں بھی 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے تھے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان سے حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا آیت 12 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا یعنی عصا یا لاٹھی ہوتی تھی۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ ناظرین، قرآن کریم میں سورہ سبا آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیوں جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں
ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسیوں جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں آدوم کے علاقے اربا کے کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے، اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات، پر شوکت اور پر ہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شوقین تھے، بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے۔ لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرما دیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک نشان تھا، اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادے کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکار کر دیا، اور اس سے قبل کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے یمن میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بار بار دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل وقت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے، یعنی انہیں پتہ نہیں چلا اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت اور خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے مطابق ہو، بس انہیں ایسی ہی حکومت عطا فرما دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، بس انہیں ایسی ہی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ پھر جب وہ مسجد اقصیٰ بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو انہیں عطا ہوئیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انہیں تیسری بھی عطا ہوئی ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر بیت المقدس کی تعمیر کا تذکرہ ذرا تفصیل سے کریں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے کی تھی۔ حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی ہیکل کے 4 جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے
اور اس مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید یعنی دور دور کے اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسول و رسائل ٹرانسپورٹ کے محدود اور مختصر وسائل تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمات لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لائے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح مرفوع احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکے کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تذکیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے اور جرے ثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے، پھر یہاں تک فرما دیا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ، داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گدھ یعنی نسر معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا، اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے، اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے گئے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل یعنی مسجد اقصی اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ ناظرین، تورات میں متعدد جگہ ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہی باعث ہے جسے سلیمان بادشاہ نے لوگوں سے بیگار لی کہ خداوند کا گھر یعنی مسجد اور شہر یروشلم اور اپنا قصر یعنی قصر سلیمان اور شہر ملو اور یروشلم کے شہر پناہ اور شہر حاسور اور مجدد اور جازر بھی بنائے۔ سلیمان علیہ السلام نے جازر اور بیت حوران اسفل کو پھر تعمیر کیا۔
بالات اور دشت تزمر کو مملکت کے درمیان اور خزانے کے سارے شہر جو سلیمان علیہ السلام کے تھے، اس کی گاڑی کے شہر، اس کے سرداروں کے شہر بنائے، اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ اسی طرح تورات میں پتھر کے عظیم الشان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق طویل فہرست دی گئی ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اس وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہہ خانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے، بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کی حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا اور بہت بڑی مقدار میں سونا نکال کر نائٹ ٹیمپلر کی تنظیم بنائی، جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا اور دوسرا حصہ فوجی امور سر انجام دیتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی۔ بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا اور پورے یورپ میں نائٹ ٹیمپلر کے خلاف اقدامات کیے جانے لگے اور 1312 عیسوی کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ درج تھا اور اس انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن اور پریاں سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شہر پر حملہ کیا کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کافی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا جسے دیکھ کر وہ اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اس عمل کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اس کی وساطت سے آپ جنوں اور انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حسیمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا اور اس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکومت کی علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کے ذریعے امور سلطنت اچھے طریقے سے چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے تھے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔
کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ علیہ السلام کی شکل میں امینا کے پاس آ گیا۔ خادمہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی اس کو دے دی۔ انگوٹھی کا شیطان کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس شیطان سخر نے دربان سے کہا کہ چاہے کوئی بھی اندر آئے اسے اندر نہیں آنے دینا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آنے لگے تو دربان نے انہیں روک لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں سلیمان ہوں، تو اس نے کہا کہ سلیمان تو اندر ہے، آپ کون ہیں؟ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں سے جانا پڑا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں۔ یہ سن کر لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلدی ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ سسپینس ڈائجسٹ میں چھپے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے مطابق جب شیطان نے انگوٹھی پر قبضہ کر لیا تھا تو اس نے دربان کو کہا کہ چاہے کوئی بھی آئے اسے اندر آنے مت دینا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنے کمرے میں آ رہے تھے تو دربان نے انہیں روک لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں سلیمان ہوں۔ تو دربان نے کہا تو سلیمان تو اندر ہیں، آپ کون ہیں؟ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس محل سے جانا پڑا۔ پھر وہ روزگار کی تلاش میں چلتے چلتے ایک اور حکومت میں جا پہنچے اور وہاں ایک بادشاہ کے ہاں باورچی کی نوکری اختیار کر لی۔ کیونکہ خود بادشاہ تھے اور بادشاہوں کے کھانے خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے بہت اچھے اچھے کھانے بنانے شروع کر دیے۔ کھانوں میں یہ تبدیلی بادشاہ اور اس کے گھر والوں نے بھی محسوس کی اور خاص طور پر جو ان کی بیٹی تھی وہ ان کھانوں کو بہت پسند کرنے لگی۔ بالآخر وہ دلچسپی محسوس کرتے ہوئے شاہی باورچی خانے میں جا پہنچی اور پوچھا کہ یہ اتنے اچھے اچھے کھانے کون بنا رہا ہے؟ وہاں اسے بتایا گیا ایک نیا باورچی آیا ہے۔ بادشاہ کی اس بیٹی نے ان سے ملاقات کی اور روزانہ کافی دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی۔ پھر بالآخر اپنے والد سے کہا کہ میں اس باورچی سے شادی کروں گی۔ بادشاہ اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ کی بیٹی نے ایک باورچی سے شادی کر لی، لیکن اس کی بیٹی ضد کرنے لگی۔ بالآخر بادشاہ اس شرط پر راضی ہوا کہ تم لوگوں کی شادی کے بعد تم دونوں یہ محل چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ گے، اور انہوں نے شرط منظور کر لی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں پر محنت مزدوری کر کے اپنا وقت گزارتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مچھلی لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ مچھلی پکاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کوئی اپنا کام کر کے واپس گھر آئے تو ان کی بیوی نے ایک انگوٹھی ان کے ہاتھ میں رکھی اور کہا کہ یہ جو مچھلی آپ لائے تھے یہ انگوٹھی اس کے پیٹ سے نکلی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب انگوٹھی کو دیکھا تو بہت حیران اور خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ یہ انہی کی انگوٹھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے انگوٹھی پہنی تو سارے جنوں، انس اور کل مخلوقات جو ان کی مطیع تھی سب ان کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور ان کی بادشاہت پھر ان کے پاس آ گئی۔ پھر انہوں نے اس شیطان کو گرفتار کیا اور اس کو سزا دی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب اس شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر قبضہ کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگ نہیں پہچان رہے تھے تو وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میں ہی سلیمان ہوں۔ لوگ ان کی طرف دیکھتے عجیب نظروں سے اور پھر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس روایت کے مطابق اس آزمائش میں پھر آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ماہگیر کے ہاں نوکری کر لی اور روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک جاری رہا۔ آپ نے اس طرح اتنی ہی مدت گزاری جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادات و اعتبار سے یہ بھانپ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے کلام الہی پڑھا جائے، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہیں پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کلام الہی کی تلاوت کرنے لگے۔ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکلی۔
اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ ناظرین، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ لیکن بنی اسرائیل جب اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم امالکا کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم امالکا نے اس صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی ہی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام تک جا پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ قیامت کے قریب جب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ یہودی کئی سالوں سے تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، اس لیے یہودی مسجد اقصی کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس صندوق کا یہاں تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اسی صندوق میں موجود ہے۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو اس زمین پر موجود تمام درندے، چرند اور پرند اطاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئے۔ پرندوں نے اپنی چون چون ترک کر لی اور پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں کے اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں بات کرنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود چرند پرند اور دوسری تمام مخلوقات حکمت و دانائی کی باتیں کرتی تھیں۔ علم و حکمت کی ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم و حکمت اور دانائی کی نہریں جاری تھیں۔ اس روز تمام پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد پرندے کی باری آئی تو اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، میرے اندر ایک خوبی ہے، میں وہی بیان کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات کے اندر موجود ہے؟ ہدہد پرندے نے ادب سے عرض کیا کہ وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی موجود ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، یہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کر سکوں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف کی اور توصیف فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ بے آب صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہر اول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ ادھر بری عادات والے کوے نے جب سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ہر اول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ دیکھ کر مارے حسد کے وہ سیاہ پڑ گیا اور انگاروں پر لوٹنے لگا۔ کوے نے فوراً پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، اس ہدہد پرندے نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھا جائے کہ اگر تیری نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتا ہے تو پھر تمہیں اس خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا نظر کیوں نہیں آتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ اگر تو ایسا ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سن لی، اب اس کا جواب تیرے ذمہ ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد پرندے نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ناراض مت ہوں، اور بدنیت دشمن نے حسد سے جل بھن کر میرے خلاف جو بات کہی ہے اس پر دھیان نہ دیں، اور یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا تو اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ رب العزت کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں گا، لیکن جب فرمان قضا و قادر جاری ہو اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے، میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خدا بندی کا مقابلہ کر سکوں۔ اسی طرح قوموں اور افراد پر عذاب الہی ان کی بد اعمالیوں کے سبب نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بینائی سلب کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار پورے جاہ و جلال کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو غیر حاضر دیکھ کر فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی حاضری بے وجہ ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ اس کی بخشش صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر اس نے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں، یعنی کہ سورج کو پوجتے ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ سبا کا دارالخلافہ کارب تھا۔ اس علاقے کے لوگ چشموں پر بند باندھ کر آبپاشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دارالحکومت میں سب سے بڑا بند صد کالب کے نام سے مشہور تھا، جس کی دونوں طرف پھلوں اور خوشبودار پھولوں کی سرسبز و شاداب باغات تھے۔ اہل سبا کی نافرمانیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر عذاب آ گیا۔ صد کارب ٹوٹ گیا، بستیاں اجڑ گئیں، باغات ویران ہو گئے اور اہل سبا منتشر ہو گئے۔ قوم سبا تجارت پیشہ اور مالدار تھی۔ سبا والے مشرک اور بت پرست تھے اور سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو سبا والوں تک پہنچا دے اور انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد پرندہ جب خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھی۔ ہدہد نے راستے میں ہی یہ خط ملکہ سبا کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اٹھا کر خط پڑھا اور درباریوں سے کہا کہ ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ میں امور سلطنت میں تمہارے مشورے کے بغیر اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اراکین حکومت نے عرض کیا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں،
کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، جس عجیب طریقے سے سلیمان علیہ السلام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، اس سے واضح ہے کہ وہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا ارادہ ہے کہ جلد قاصد روانہ کر دوں جو سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور بیش قیمت تحائف لے جائے۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس نے جو تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے، ان میں 500 لونڈیوں کو خوب آراستہ کیا اور 1000 سونے کی اینٹیں، 1 سونے کا تاج جس میں یاقوت اور موتی جڑے ہوئے تھے شامل تھے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے جنوں کو حکم دیا تو انہوں نے سونے اور چاندی کے 1000 محلات بنا دیے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصدوں نے سونے کے محلات دیکھے تو انہوں نے کہا، اسے ہمارے تحائف سے کیا سروکار، جبکہ اس کے محلات سونے اور چاندی کے ہیں۔ جب وہ تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واپس بھجوا دیا اور کہا کہ اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہ کیا تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا جو منظر دیکھا تھا اسے حرف بحرف سنا دیا۔ قاصد نے بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ جب نمائندے بلقیس کے پاس پہنچے اور جا کر سلیمان علیہ السلام کے حالات سنائے تو کہنے لگی، میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں، ہم سے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک قاصد بھیج دیا اور عرض کی کہ میں اپنے سرداروں کو لے کر حاضر ہو رہی ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا اسے بجا لائیں گے اور آپ کا دین قبول کریں گے۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے، آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں موجود ہو۔ ایک جن کہنے لگا، آپ کی دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں آنکھ چھپکنے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اسم اعظم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا۔ شاہی دربار میں رکھے ہوئے تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا، مجھے آپ کی بے نظیر اور عظیم الشان قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک کا یہ حیران کن معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا مظاہرہ ہے اور یہ ہماری اطاعت کے لیے تازیانہ ہے، اس لیے ہم آپ سے فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان فنکاروں کی مدد سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا تھا جو آبگینوں کی چمک، رنگوں کی دمک، پتھروں کی رفت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ صحن کی جگہ ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا گیا۔ حوض میں پانی کی طرح شفاف آبگینوں اور بلوروں کے ٹکڑے سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہ رہا ہے۔ ملکہ سبا قصر شاہی میں قیام کے لیے محل کے سامنے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شفاف پانی بہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے اس نے کپڑوں کو پنڈلی سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں اور اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں اقرار کیا کہ ماں سوائے اللہ کی عبادت کر کے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ ناظرین، یہاں پر اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت کی بات کی جائے تو آپ اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ اپنے 39 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں اچانک
ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں، بس ویسے آیا تھا، اور یہ کہہ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ دربار میں موجود ایک وزیر کافی گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وزیر نے کہا جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، اور جب جا رہے تھے تو مزید غصے سے دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آپ کی بہن کہاں ہے؟ وزیر بولا فلاں جزیرے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو گھوڑا تیز رفتاری سے جائے تو 6 رات اور 6 دن کا سفر لگتا ہے۔ آپ میرا اڑن تخت لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وزیر چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ کچھ دن بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دن والی بات کا ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس وزیر کا انتظار فلاں جزیرے پر کر رہا تھا، کیونکہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم مجھے اس جزیرے پر دیا گیا تھا، لیکن جب میں نے دنیا پر نظر ڈالی تو وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں آنا پڑا کیونکہ راستہ 6 دن اور رات کے سفر کا تھا، اس کے پاس تو تھوڑا سا ہی وقت تھا، لیکن جب یہاں سے جا کر میں جزیرے پر پہنچا تو آپ کے اڑن تخت پر وہ وزیر پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا اور میں نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات عظیم الشان عمارات بنانے میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ گیا، مگر جنات کو آپ علیہ السلام کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قیام کی حالت میں کھڑے رہے اور یوں بیت المقدس کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس کا توازن خراب کر دیا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ لاٹھی ٹوٹنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ پھر جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، جس پر وہ کہنے لگے افسوس کہ ہم معلوم نہ کر سکے، کاش ہم بھی علم غیب رکھتے تو اتنے عرصے تک اس محنت و مشقت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف میں مبتلا رہے۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے اور جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنات کو اس کی صورت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے جو سلیمان کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان لاٹھی کے توازن خراب ہونے کی وجہ سے گر گئے تو جنات پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ ناظرین، اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس سمیت کسی کی بھی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان مدفون نوشتوں کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور وہ اسی قوت سے تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح جادو پھر بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر قیلولہ فرماتے، اسی طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی چھاؤنی 100 فرسخ میں تھی، ان میں سے 25 فرسخ جنات کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ دیگر جانوروں کے لیے مخصوص تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر ہوتی تھیں، ان میں سے 700 لونڈیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھیں۔ ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے، وہ اس طرح کہ مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ نمل میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ یہ وادی وادی نملا کہلاتی تھی۔ نملا کی یہ وادی
अस्कलान शहर के करीब थी। जब लश्कर इस वादी के करीब पहुंचा तो चींटियों की मलका ने इस लश्कर को देखकर कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद डाले और उन्हें रौंदने की खबर भी न हो। ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक इनायत करके जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। सूरा नमल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का दिया गया एक और मौजज़ा था कि मखलूक जब भी कोई बात करती थी तो हवा वो बात आप अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा देती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की बात को 3 मील की मसाफत से सुन लिया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चींटियों को मेरे पास लाओ। चुनाचे चींटियों को हाजिर किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चींटी, क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा लश्कर किसी पर जुल्म और सितम नहीं करता? चींटी बोली, बेशक मेरा अकीदा यही है कि आपका लश्कर जुल्म और सितम नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं उन सब की सरदार हूँ इसलिए मेरा फर्ज मनसबी था कि मैं उन्हें हर नशे व फराज से आगाह कर दूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तेरी इसी बात से मेरे नजदीक तेरी कदर और मंजिलत बढ़ गई है, लिहाजा मेरा जी चाहता है कि तू मुझे कोई नसीहत सुनाए। चींटी अर्ज करने लगी कि क्या आपको मालूम है कि आपके वालिद माजिद का नाम दाऊद क्यों रखा गया था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। चींटी कहने लगी, आपके वालिद माजिद का नाम दाऊद इसलिए था कि उन्होंने जख्मी दिल का इलाज किया। चींटी बोली, ऐ हजरत सुलेमान, क्या आपको ये भी मालूम है कि आपका नाम सुलेमान क्यों है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। चींटी बोली, इसलिए कि आप सलीम व सदर कल्ब हैं। गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हीं अल्फाज का मुखफ़िफ है। नाजरीन, तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह ने कशफ अल इसरार का हवाला देते हुए लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि तुम्हारी सुल्तनत की हुदूद अरबा और तुम्हारे लश्कर की तादाद कितनी है? चींटी ने अर्ज की कि लश्कर की निगरानी के लिए मैं 4000 कोतवाल रखती हूँ और उनमें से हर एक कोतवाल के मातहत 40,000 नकीब हैं। हर एक नकीब के मातहत 40,000 चींटियां रहती हैं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों से फरमाया कि तू अपने लश्कर से बाहर क्यों नहीं जाती? चींटी ने अर्ज की कि ऐ प्यारे नबी, मुझे रूए जमीन का इख्तियार दिया गया लेकिन मैंने ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने लश्कर को छोड़कर कहीं जाना गवारा नहीं, बल्कि मैंने अर्ज की, ऐ परवरदिगारे आलम, हमें जेरे जमीन रखना ताकि तेरे सिवा हमें कोई न जाने और हम भी तेरे सिवा किसी को न जाने। उसके बाद चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप भी मुझे बताएं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी कौन सी नेमत अता फरमाई है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हवा को मेरे ताबे कर दिया है। मैं सुबह को मशरिक में होता हूँ और शाम को मगरिब में। चींटी ने कहा कि ये तो कोई बड़ा कमाल नहीं, बल्कि इसमें तो ये इशारा है आपकी बादशाही गोया हवा पर सहारा कर रही है। चींटी की बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर फरमाई हैं। नाजरीन, ये थे कुछ हकायक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।